لیکن معنی یہ ہے کہ اے یحرفون معانیہ و تعبیلہ، کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے معانی اور اس کی تعبیل میں تحریف کریں گے۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود اگر اس کی تعبیر و تفسیر درست بندہ نہیں کرتا تو ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن لوگ پڑھیں گے اور حدیث کے اندر جو کلمات ہیں ان پر غور کریں کہ قرآن کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت کی ہلاکت کتاب اور لبن یعنی دودھ کے اندر ہے۔ کتاب یعنی قرآن اور دودھ کے اندر ہے۔ قالوا یا رسول اللہ مل کتاب واللبن، عرض کی یا رسول اللہ کتاب اور لبن کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتعلمون القرآن فیتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ عز وجل، کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے لیکن اس کی تعویل خلاف ما انزل اللہ کریں گے، جو اللہ نے اس کی تعویل و تفسیر نازل کی اس کے برعکس اس کی تعویل و تفسیر کریں گے۔ وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ، اور دودھ سے پیار کریں گے، دودھ سے محبت کریں گے، دودھ کو یعنی وہ اکٹھا کریں گے دودھ کی محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دودھ اکٹھا کریں گے تاکہ دودھ اکٹھا ہو تو اس کو بیچ کے مال حاصل کیا جائے، دنیا کی محبت میں پھنس جائیں گے۔ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ، اور وہ دودھ کی محبت میں، مال کی محبت میں جماعات کو، نماز کی حاضری کو اور جمعہ کو چھوڑ دیں گے اور وہ جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی امتی اثنتین، مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خوف ہے، القرآن واللبن، ایک قرآن کا خوف ہے اور دوسرا دودھ کا خوف ہے۔ اما اللبن، دودھ، فیبتغون الریفا، پس وہ لوگ جنگلات کو تلاش کریں گے، کھیتوں کو تلاش کریں گے، یعنی دودھ کی محبت میں کہ وہاں جانوروں کو لے جائیں، ان کا دودھ زیادہ ہوگا، دودھ جمع کریں گے، مال اکٹھا ہوگا اور دنیا کمائیں گے۔ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ شہوات کی پیروی کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں گے۔ وَيَتْرُكُونَ الصَّلَوَاتِ، اور نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ وَأَمَّا الْقُرْآنُ، اور قرآن، فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ، قرآن کو منافقین سیکھیں گے۔ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے۔ قرآن کو لوگ سیکھیں گے اور قرآن کے ذریعے سے ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن کی تعویل خلاف ما انزل اللہ کریں گے، قرآن کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کتاب یعنی قرآن اور دودھ کے اندر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ قرآن پڑھنے کے باوجود اگر اس کی تعبیر درست نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر 93 نمبر روایت ہے، یحییٰ بن یعمر تابعی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور ہم نے جا کے انہیں کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، یعنی علمی کتابی ہیں لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن پڑھنے کے باوجود، حالانکہ قرآن و سنت کے اندر تقدیر کا مسئلہ موجود ہے، تقدیر کا مسئلہ قرآن و سنت کے اندر ہونے کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعبیر غلط کر رہے ہیں، اس کی تفسیر غلط کر رہے ہیں، اس کی تشریح غلط کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی تشریح حدیث سے اور حدیث کی تشریح صحابہ، اہل بیت اور امت کے اماموں سے کریں گے۔ جو اس کو چھوڑے گا اور اپنی اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرے گا تو نہ تو وہ قرآن کو صحیح